अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। कदीम मिस्री बादशाह जिनका लक़ब फ़िरौन था, जिस तरह शान शौकत के लिहाज से बेमिसाल थे, उसी तरह उनके ख़जाने भी अपना जवाब आप थे। सोने चांदी के जितने ढेर इन बादशाहों के ख़जानों में थे, दूसरे बादशाह उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब मिस्र का ये शाही ख़जाना शहनशाह रमेसेस के कब्ज़े में आया तो वो इसे देखकर इस कदर हैरान हुआ कि उसकी हिफाजत का ख्याल उसे परेशान करने लगा, और उसने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि शाही ख़जाने की हिफाजत के लिए महल के बराबर एक कमरा तामीर किया जाए। उस कमरे की तामीर के लिए उसने एक ऐसे राज को चुना जो अपने काम में बड़ी महारत रखता था। चंद ही दिनों में राज ने शाही महल के साथ एक कमरा तैयार कर दिया जो सारे का सारा पत्थर का बना हुआ था। उस कमरे का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो शाही महल में बादशाह के ख़ास कमरे में खुलता था और जिसकी चाबियाँ सिर्फ बादशाह के पास रहती थीं। कमरे के मुकम्मल होते ही बादशाह रमेसेस ने तमाम शाही ख़जाना उसमें रखवा दिया। अब उसे उसकी हिफाजत के बारे में पूरा इत्मीनान था। जिस राज ने ये कमरा बनाया था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। चंद साल बाद वो बीमार हो गया और जब उसे उसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी न रही तो उसने अपने दोनों बेटों को ख़जाने के उस राज से आगाह कर दिया जो अब तक उसके सीने में महफूज था। राज ने अपने बेटों को बताया कि शाही ख़जाने का एक दरवाज़ा तो वो है जो शाही महल में खुलता है, लेकिन मैंने उसका एक और खुफिया दरवाज़ा भी बनाया है जिसे पत्थरों के एक ख़ास तरीके से सिरकाने पर खोला जा सकता है। उस दरवाज़े का इल्म सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। ये कहकर राज ने शाही ख़जाने का नक्शा उन्हें समझाया, फिर खुफिया दरवाज़ा खोलने की तरकीब बताई और इसके बाद कहने लगा, मैंने ये खुफिया दरवाज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। अब तुम जब चाहो उस ख़जाने में दाखिल हो सकते हो और वहाँ से तुम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। बेटों को इस राज से आगाह करने के बाद राज इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसी रात उसके दोनों बेटे ख़जाने के कमरे के पास उस जगह गए जिसके मुतालिक उनका बाप उन्हें बता गया था, और जब उन्होंने बाप की बताई हुई तरकीब के मुताबिक पत्थरों को सिरकाया तो दीवार में एक दरवाज़ा पैदा हो गया। इनके सामने सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। वो कुछ देर हैरानी से सोने चांदी के उन लगे ढेरों को देखते रहे और फिर कुछ हीरे, सोना और कपड़ों के चंद कीमती थान लेकर वहाँ से बाहर निकले। उन्होंने बाप की बताई हुई तरकीब के मुताबिक दोबारा पत्थर सिरकाए तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवार पहले की तरह बराबर हो गई। इसके बाद वो हर तीसरे चौथे दिन आकर शाही ख़जाने पर हाथ साफ करने लगे। वो दोनों भाई बहुत खुश थे कि उनका बाप उन्हें कैसी तरकीब बता गया है जिससे वो बग़ैर हाथ पांव हिलाए ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। राज के बेटों की इन कार्रवाइयों को ज़्यादा दिन न गुजरने पाए थे कि एक दिन बादशाह रमेसेस शाही ख़जाने का मुआयना करने आया। एक नज़र देखते ही उसे अंदाज़ा हो गया कि ख़जाने में से कुछ सोना और दूसरी कीमती चीज़ें गायब हैं। वो इस बात पर बहुत हैरान हुआ। ख़जाने का सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा था जो शाही महल में खुलता था और उस दरवाज़े की चाबियाँ खुद उसके पास रहती थीं। शहनशाह रमेसेस सारा दिन यही सोचता रहा कि चोर को किस तरह पकड़ा जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और उसने ख़जाने में एक लोहे का फंदा लगवा दिया। ये फंदा उन संदूकों के दरमियान लगाया गया था जिनमें कीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के और बर्तन रखे हुए थे। अगली बार जब रमेसेस शाही ख़जाने के मुआयने के लिए आया तो उसने देखा कि फंदे में एक आदमी फंसा हुआ है। वो खुशी खुशी आगे बढ़ा कि उसकी तरकीब कामयाब साबित हुई है, मगर जब वो फंदे के करीब आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि फंदे में फंसा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं मुर्दा है, और यही नहीं उसका सर भी गायब है और सर गायब होने की वजह से उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती थी। हुआ ये था कि राज के बेटे एक रात शाही ख़जाने में दाखिल हुए तो बड़ा बेटा सीधा उन संदूकों की तरफ बढ़ा जिनके दरमियान फंदा लगा हुआ था, और इस तरह वो फंदे में जकड़ा गया। उसके छोटे भाई ने उसे फंदे से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ देखा
تو اسے کہنے لگا، پیارے بھائی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو خزانے کے چوری ہونے کا پتہ چل گیا ہے، تبھی اس نے یہ پھندا لگوایا ہے۔ اب میں تو بدقسمتی سے پھنس گیا ہوں، لیکن اب تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بڑے بھائی نے کہا، بے وقوف نہ بنو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ موت میرا مقدر بن چکی ہے، چاہے یہاں آئے یا پھانسی کے تختے پر، لیکن اگر میں بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کے سپاہی مجھے مار مار کر مجھ سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ اس لیے تم یوں کرو کہ میرا سر کاٹ کر لے جاؤ، اس طرح بادشاہ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ پھندے میں پھنسا ہوا شخص کون ہے، اور اس طرح کرنے سے تم بچ جاؤ گے۔ چھوٹے بھائی کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بڑے بھائی نے آخر کار اسے راضی کر ہی لیا۔ لاچار اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بڑے بھائی کا سر کاٹا اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر واپس آ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر دیکھا تو رونے پیٹنے لگی۔ چھوٹے بھائی نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ رونے پیٹنے کے بجائے ہمت اور حوصلے سے کام لو، ورنہ جو انجام میرے بڑے بھائی کا ہوا ہے وہی میرا بھی ہو سکتا ہے۔ ماں بیچاری کلیجے پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ شہنشاہ ریمیسیس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چور اتنا چلاک ہوگا اور اس کی ترکیب کو یوں ناکام بنا دے گا۔ وہ ہر قیمت پر اس چالاک چور کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سر کٹی لاش شاہی محل کے باہر لٹکا دی جائے۔ اس نے اس لاش کے ارد گرد چند سپاہی پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور انہیں تاکید کر دی کہ لاش کے قریب سے گزرنے والے ہر شخص پر نگاہ رکھیں، اور جو شخص اس لاش کے قریب روتا پیٹتا یا ماتم کرتا نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ اس زمانے کے مصریوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک کسی شخص کی موت کی رسمیں ادا نہ کر دی جائیں تب تک اس کی روح کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے بادشاہ کو یقین تھا کہ سر کٹی لاش کے وارث اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے بالکل ٹھیک ہی سوچا تھا۔ ماں کو جب یہ خبر ملی کہ اس کے بیٹے کی سر کٹی لاش شاہی محل کے باہر لٹکی ہوئی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش وہاں سے لے آئے تاکہ اسے رسموں کے مطابق دفن کیا جا سکے۔ ماں کی بات سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ لاش کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ماں اپنی ضد پر اڑی رہی اور اس نے دھمکی دی کہ اگر تم اپنے بڑے بھائی کی لاش نہیں لے کر آؤ گے تو میں بادشاہ کے پاس جا کر اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ ماں کی اس دھمکی کے آگے چھوٹے بیٹے نے ہار مان لی۔ سر کٹی لاش کو شاہی محل کے باہر لٹکے ہوئے کئی روز گزر گئے تھے۔ پہرے دار اس لاش کے قریب سے ہر گزرنے والے شخص کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، مگر ابھی تک انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جو روتا پیٹتا ماتم کرتا اس لاش کے پاس سے گزرا ہو۔ دوسرے روز ایک نوجوان 2 گدھوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے گزرا۔ گدھوں پر پانی کے چند مشکیزے لدے ہوئے تھے۔ وہ گدھوں کو لے کر ان لوگوں کے ہجوم کے پاس سے گزرا جو کھڑے ہو کر سر کٹی لاش کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ایک گدھے پر لدے ہوئے پانی کے ایک مشکیزے کا منہ کھل گیا اور پانی بہہ نکلا۔ نوجوان ابھی اس مشکیزے کا منہ باندھ ہی رہا تھا کہ دوسرے گدھے پر لدے ہوئے مشکیزے کا منہ بھی کھل گیا۔ نوجوان پہلے مشکیزے کا منہ چھوڑ کر دوسرے مشکیزے کی طرف لپکا اور اس افراتفری میں سارے مشکیزے کھل گئے اور وہاں دریا سا بہنے لگا۔ لوگ جو سر کٹی لاش کو دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھ ایک اور شغل لگ گیا اور وہ نوجوان سے ہمدردی کرنے کے بجائے ہنستے اور کہکہے لگاتے ہوئے چلو بھر بھر کر پانی پینے لگے۔ نوجوان پہلے تو پانی کے اس طرح ضائع ہونے پر منہ لٹکائے کھڑا رہا، پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہنسنے اور کہکہے لگانے لگا۔ اس کے تمام مشکیزے خالی ہو گئے تھے، صرف ایک مشکیزہ بچا تھا۔ اس نے وہ مشکیزہ ان سپاہیوں کو پیش کر دیا جو لاش کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ سپاہی صبح سے بھوکے پیاسے تھے، وہ ندیدوں کی طرح مشکیزے پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے خالی کر دیا۔ یہ بات صرف اس نوجوان کو ہی معلوم تھی کہ پانی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ رات کا وقت ہوا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، صرف لاش کے پاس سپاہیوں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ نوجوان پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے رسیاں کاٹ کر لاش اتاری اور اسے گدھے پر لاد کر چلتا بنا۔ اگلی صبح ریمیسیس کو جب یہ اطلاع ملی
کہ محل کے باہر سرکٹی لاش جو لٹکائی گئی تھی اسے کوئی اتار کر لے گیا ہے اور سارے پہرے دار بے ہوش پڑے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا، مگر اس غصے کی حالت میں بھی وہ دل ہی دل میں اس شخص کی ذہانت کو داد دے رہا تھا جو سپاہیوں کو بے ہوش کر کے لاش وہاں سے لے گیا تھا۔ اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اس چلاک چست کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ کئی دن وہ اسی سوچ میں رہا، مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہ آ سکی۔ آخر اس کی بیٹی نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ شہنشاہ ریمیسیس کی بیٹی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عقل مند بھی تھی۔ اس کی تجویز شہنشاہ کو پسند آ گئی۔ دوسرے روز بادشاہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کروا دیا گیا کہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شاہی محل میں آئیں اور شہزادی کو اپنے اپنے کارناموں کی داستانیں سنائیں۔ جس نوجوان کا کارنامہ شہزادی کو پسند آئے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہنشاہ ریمیسیس کو امید تھی کہ انعام کے لالچ میں دوسرے نوجوانوں کے علاوہ وہ نوجوان بھی شہزادی کے پاس ضرور آئے گا جو لاش چرا کر لے گیا تھا، اور اس طرح خزانے کی چوری کے راز سے پردہ اٹھ سکے گا۔ اس نے شہزادی کے کمرے کے باہر برآمدے میں چند سپاہی بٹھا دیے تھے اور انہیں حکم دے دیا کہ جوں ہی شہزادی چیخ مارے وہ کمرے میں گھس کر شہزادی کے پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو گرفتار کر لیں۔ بہت سے نوجوان شہزادی کو اپنے اپنے کارناموں کی داستانیں سنانے آئے۔ شہزادی ان کی بہادری، چلاکی اور دانائی کی داستانیں سنتی اور انہیں واپس بھیج دیتی کیونکہ اسے ان داستانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک دن شام کے وقت ایک نوجوان شاہی محل میں آیا اور شہزادی سے کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، میری داستان بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ اس سے پوری طرح لطف اٹھانا چاہتی ہیں تو تمام بتیاں گل کرا دیں۔ شہزادی نے اس کے کہنے پر ساری بتیاں بند کروا دیں اور نوجوان نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ خفیہ دروازے سے داخل ہو کر شاہی خزانے میں سونا چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں چوری کی تھیں۔ جب میرا بھائی خزانے میں لگائے ہوئے پھندے میں پھنس گیا تو میں اس کا سر کاٹ کر لے گیا اور پھر میں ہی شاہی محل کے باہر لٹکائی ہوئی لاش اتار کر لے گیا تھا۔ شہزادی نے ایک چیخ ماری۔ یہ برآمدے میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی نے نوجوان کا بازو سختی سے تھام لیا، لیکن اسے ایسے محسوس ہوا کہ نوجوان کا بازو بہت سخت اور ٹھنڈا ہے۔ سپاہیوں نے بھاگتے ہوئے ساری لائٹیں جلائیں اور وہ اندر آئے تو شہزادی کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخ نکل گئی۔ اس نے لکڑی کا بنا ہوا بازو تھام رکھا تھا اور نوجوان کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ گیا تھا۔ شہنشاہ ریمیسیس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ شخص تو اس کی توقع سے بھی کئی زیادہ ذہین اور چالاک نکلا۔ اس کی ذہانت نے ریمیسیس کے دل پر ایسا اثر کیا تو وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا کہ اس غیر معمولی ذہانت اور چلاکی کا مالک نوجوان شخص کون ہے۔ دوسرے روز اس نے سارے ملک میں ایک اعلان کرا دیا۔ اس اعلان کے ذریعے اس نوجوان کو معافی دے دی گئی جس نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی اور پھر لاش بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر وہ شخص بادشاہ کے حضور پیش ہو جائے تو اسے بھاری انعام دیا جائے گا، اور اعلان کے چند روز بعد وہ نوجوان شاہی محل میں آیا اور شہنشاہ ریمیسیس سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب اسے شہنشاہ کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ شہنشاہ ریمیسیس نے خوش ہو کر کہا، اہل مصر دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، لیکن بے شک و شبہ یہ نوجوان تمام مصریوں سے زیادہ ذہین ہے۔ اور پھر اس نے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی راج کے اس بیٹے سے کر دی